اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، فرما برداری کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی فرما برداری کرو جو تم میں سے اختیار والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ان احکامات کا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں، فرما برداری کرنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کے احکامات ہے، جب تک ہم خدا تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانیں گے ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ زبانی طور پر تو دعویٰ کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن احکامات سے روگردانی کرنا ایمان کے زوال کا خطرہ ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ، یہاں تک کہ اس کے تمام تر خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن کریم لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی جانب سے ہمیں احکامات بتلا گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، پورے دین پہ عمل کرنا، یہی ہے۔ تو شریعت کو طبیعت بنانا پڑتا ہے۔ یہ کس طرح طبیعت بنے گی؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پھر نماز پڑھنا ہمارے لیے نعوذ باللہ مشکل ہوتا ہے، حالانکہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور خدا تعالیٰ کا حکم ہے، مسلمان چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے فرض ہے، مسلمان ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ شریعت کو طبیعت بنانا پڑتا ہے۔ شریعت جب طبیعت بن جائے تو خود بخود خدا تعالیٰ کی فرما برداری شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دو ہاتھ ہیں، دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ۔ ضروری کام جو اہم امور ہوتے ہیں ہم دائیں کام سے سر انجام دیتے ہیں۔ جو بایاں ہاتھ ہے، عام طور پر کوئی کبے بھی ہوتے ہیں نا، کبو، لیکن یہ جو دایاں ہاتھ ہے اسی کے ذریعے کام کیا جاتا ہے نا، لکھائی ہو، کوئی اور کام ہو، یہ تو صرف اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کو ملا دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ لکھنے کا کام کرتا ہے، فرض کیجئے، تو کسی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، دایاں ہاتھ، جب وہ تندرست ہو جاتا ہے، اس کا اب دایاں ہاتھ نہیں ہے، صرف 1 مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے ٹھیک لکھتا رہے۔ دیکھیں ہم نے کتنے افراد ایسے دیکھے جو بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے، ہاتھوں کا کام پاؤں سے لیتے ہیں، وہ ان کی طبیعت بن جاتی ہے، دائیں ہاتھ کا کام بائیں ہاتھ کی طبیعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح شریعت کے حوالے سے بھی پریکٹس کرنا پڑتا ہے۔ مسلسل آپ نمازی بن جاؤ، جب صبح کا وقت ہوگا خود بخود آنکھیں کھل جائے گی۔ انسان جب مسلسل نمازی بنتا ہے اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک وہ عشاء کی نماز نہ پڑھے۔ تو یہ طبیعت بن جاتی ہے انسان کی۔
ایک بزرگ لکھتے ہیں شریعت طبیعت کس طرح بنتی ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر پہ گیا، رات کو دیر سے آیا، تہجد پڑھنا میری عادت تھی۔ اس رات میں نے سوچا کہ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، تھکاوٹ ہے، سو جاؤں گا آرام سے، صبح کے وقت اٹھوں گا اور صبح کی نماز پڑھوں گا، تہجد کوئی فرض تو نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عادت بنی ہوئی تھی، میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، لیکن جب تہجد کا وقت ہوا، عادت بنی ہوئی تھی، خود بخود آنکھیں کھل گئی تو میں نے ارادہ کیا کہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، قبولیت کا وقت ہے، لیٹے لیٹے خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں۔ جب میں نے وہاں لیٹے لیٹے خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا اتنے بڑی ذات سے، اتنے بڑے خالق سے لیٹ کر مانگنا بڑی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، لہٰذا بیٹھ کر مانگنا چاہیے۔ فرماتے کہ میں بیٹھ گیا۔ پھر جب میں نے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا، دل میں خیال آیا خدا تعالیٰ سے بے وضو مانگنا بے ادبی ہے۔ فرماتے کہ میں اٹھا، میں نے وضو کیا، آ رہا تھا واپس، مصلی بچا ہوا تھا، میں نے کہا چلو اب 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیتے۔ تو اس طرح یہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے فرمودات سے ادھر ادھر گمراہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پہ عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے لازم ہے، دونوں جہانوں کی اس میں کامیابی ہے۔ روایت میں ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطاً، حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، ثم قال، پھر فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس خط کے دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچ دی۔ وقال، اور فرمایا ھذا سبل، یہ ایسے راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الیہ، جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ وقرأ، اور حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی راستے پہ چلو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا راستہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا، عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، وہی سیدھا راستہ ہے، اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔